الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کرنے کی اجازت دی تو اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دی۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو رات کے وقت گھر سے نکلے، اللہ کے گھر کعبہ پر الوداعی نظر ڈال کر فرمایا، کعبہ تو مجھے دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو رہنے کے لیے اختیار نہ کرتا۔ اب تو بکر کی بڑی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے 2 یا 3 روز کے کھانے پینے کا سامان تیار کیا۔ آپ ابو بکر کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ ایک طرف وطن چھوڑنے کا غم، دوسری طرف نوکیلے پتھروں کے دشوار گزار راستے، ہر طرف سے دشمنوں کا خوف، لیکن دین کی خاطر اور امتیوں کی خاطر امام الانبیاء ساری مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ابو بکر آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ، جب مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کا خیال ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے تو آگے چلنے لگتا ہوں۔ اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ کفار کی مخالفت کا زور تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششوں میں تھے، اس لیے راستے میں آپ نے اور ابو بکر نے غار ثور میں پناہ لی۔ اس غار میں پہلے ابو بکر داخل ہوئے، اس کو صاف کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور 3 روز تک اس غار میں رہے۔ ایک فرض کے بارے میں، سود سے بچنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کئی گناہ بڑھا کر سود مت کھایا کرو۔ یعنی تھوڑے کی لالچ نہیں، زیادہ جب نظر آتا تب لالچ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے کہا اگر تمہیں کئی گنا زیادہ بھی سود مل رہا ہو تب بھی بالکل نہیں کرنا۔ تھوڑا بہت چھوڑ سکتا ہے نا، زیادہ مل رہا ہو سب چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سود لینا ہر صورت میں حرام ہے۔ کم یا زیادہ سود لینا، سود دینا، کھانا، کھلانا، لکھنا، لکھانا، سود سے متعلق جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کہا گیا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد جلدی سونا۔ عشاء کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہ ہو یا کوئی دینی مشغولیت نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا کام نہ ہو جو میری زندگی کا لازمی حصہ ہو، ٹھیک ہے، عمومی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے تھے۔ ایک فضیلت اور عمل، جمعات کے لیے مسجد جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی باجماعت نماز کے لیے مسجد میں جائے، آتے جاتے ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ طب نبوی سے علاج، داڑھ کے دانت کا علاج، یہ جو ڈبل دانت ہوتے ہیں داڑھ۔ رضی اللہ بن رواحہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میری داڑھ میں درد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا، ان کے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھا اور 7 مرتبہ یہ دعا کی، اللہم اذھب عنی سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک۔ یہ دعا پڑھنے کی دیر تھی، عبداللہ بن رواحہ کی داڑھ کے درد ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کریم کی نصیحت، سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کیا کرو، یعنی کسی جو امانت رکھی ہو وہ اسے واپس کرنی ہے۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ عمومی طور پر ہمارے پورے ملک کی فضا بنی ہوئی، بلکہ پوری دنیا کی فضا بنی ہوئی ہے کورونا وائرس کا خوف ہے اندر۔ تو ایک بات یاد رکھیں، بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ اور یقین کیا ہے
کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. پہلی بات، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر، یہ بھی سنت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون جس جگہ ہو وہاں جانے سے منع کیا ہے تاکہ انسان کی زندگی کو خطرات لاحق نہ ہو. اچھا، اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھیں. ایک جو میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا نا، کہ ہمارا بعض دفعہ جو افواہیں ہوتی ہیں ویسے فضول، ان سے زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیماری بھی ہے، پوری دنیا میں خطرہ ہے، لیکن اس سے بچنے کا آسان حل کیا ہے کہ آدمی ہاتھ وغیرہ دھو لے، صابن سے دھو لے زیادہ اچھا ہے. دن میں 2-3-4 دفعہ دھو لیں. اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں سینیٹائزر وغیرہ دوسری چیزیں بھی، لیکن صابن سے عام طور پر ہاتھ دھو لے، بڑی اچھی بات ہے. ان شاء اللہ حفاظت کرے. اس کے لیے ہر وقت ہر جگہ ماسک لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی بھی عام قسم کا ماسک ہو وہ اگر پہن لے اس جگہ جہاں ایسا خطرہ ہو، اور عمومی طور پر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. پوری دنیا میں جو کورونا سے اموات کی شرح ہے نا وہ 7% ہے. وہ برڈ فلو اور جو خنزیروں کا فلو تھا، سوائن فلو، اس سے بہت ہی کم ہے. 7%. یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ صحت مند ہو، جوان ہو یا ایسا ہو تو عمومی طور پر جب اللہ نہ کرے اس میں کوئی ایسی کیا کہتے ہیں شکایات ہوں تو 18 سے 22 دن کے اندر دوبارہ اللہ سے اپنے فضل سے صحت مند کر دیتے ہیں. 18 سے 22 دن کے اندر، زیادہ سے زیادہ 25 دن کے اندر اللہ سے صحت مند کر دیتے ہیں. ہمارے جو 5 اپریل کی چھٹیاں دی ہیں یہ بھی اسی کو سامنے رکھ کر دی ہیں. 22 دن 25 دن کا گیپ رکھ کر دی ہیں. اور جب گرمی زیادہ ہو نا 22 فارنہائٹ، ٹھیک ہے نا، 22 فارنہائٹ یہ کیا کہتے ہیں، یا 26 فارنہائٹ، یہ گرمی ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے نا وہ عام اس کے وائرس وغیرہ مر جاتے ہیں. یعنی جتنی دھوپ تیز ہوگی وہاں اس کے وائرس کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وائرس ختم ہو جاتا ہے. یہ عمومی طور باقی یہ بات یاد رکھیں، ہم احتیاطی تدابیر کریں گے. ہم نے مدرسہ میں بھی چھٹیاں کی ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہے ہمارا الحمدللہ 120 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے بچوں کو بھی چھٹیاں دے دی ہیں. آج ہمارا ناظرہ والے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی چھٹیاں دیں گے. احتیاطی تدابیر کرنی ہے لیکن خوف کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر دینا. پھر ہمارے جو سارے ہر گھر میں ڈاکٹر ہے، یعنی کوئی یہ نسخہ بتا رہا ہے، کوئی نسخہ، تو ان کو زیادہ استعمال نہیں کرنا. پتہ ان کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے. یہ ساری چیزیں میں نے کہا باقی اللہ سے ہم توبہ استغفار کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، تو ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا. کسی نے سوچا تھا کہ کرونا آ جائے گا، نام بھی نہیں پتا تھا لوگوں کو. سب سے بڑی بات ہم گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں. اصل میں اللہ نے ہمیں جھٹکا دیا ہے، اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن کا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر ہمیں نہیں پتا. وہ دنیا کے چائنا کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کتنا مضبوط ہے، امریکہ سے بھی آ گیا، امریکہ، اٹلی، سارے بے بس ہو گئے اس کے سامنے. تو اس سے ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین بڑھے. ہم ٹیکنالوجی اختیار کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن قوت اور طاقت والے صرف میرے اللہ ہیں. ساری قوتیں، ساری طاقتیں میرے اللہ کے حکم کے تابع ہیں. میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا اللہ طاقت اور قوت والے ہیں. اللہ کے امر کے سامنے، اللہ کی طاقتوں کے سامنے ساری ٹیکنالوجیز بے بس ہیں. ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا اس نے سب کو بے بس کر دیا ہے. یہ اللہ کی قوت اور طاقت ہے. لہٰذا اللہ کے حضور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس دن جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں نہیں پتا فحاشی سے اور جو برائیوں میں مبتلا ہیں انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کہیں. ہم مسجدیں زیادہ آباد کریں، گھروں میں بھی توبہ استغفار کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی توبہ استغفار کی طرف راغب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دیں.
انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے اللہ اپنے رحم کی وجہ سے فضل کی وجہ سے اور ہم جو مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں ان کی برکت سے اللہ ہم سب کی حفاظت کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ہمارے رب ہم آپ کے بندے ہیں آپ کے حبیب کے امتی ہیں. اللہ جی ہم اپنے سارے کام آپ کے سپرد کر دیں. آپ ہماری حفاظت فرما دیں, آپ ہماری مدد فرما دیں, آپ ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیں. اللہ جی ہمیں بھی ہمارے سارے جاننے والوں کو بھی ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو ہماری مردوں عورتوں کو آپ ہر وبائی مرض سے محفوظ فرما دیں. اللہ جی میرے پورے ملک کو وبائی امراض سے محفوظ فرما دیں. اللہ جی آپ بڑے قوت اور طاقت والے ہیں. اللہ جی آپ اپنے بندوں پر رحم اور کرم فرما دیں. اللہ جی ہم جانتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. اللہ جی آپ ہمارے گناہ معاف فرما دیں. اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کے لیے قبول فرما دیں. رحمتک یا ارحم